ظہر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی جیسے آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسے خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ جو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نا، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبانوں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اسے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو ہم نے یہ زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت پہ حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھو گے تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ
ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے یہ، سمجھ لیں کہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتلانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر بیٹھ کر ادا کریں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی مسئلہ آپ کا ایسا ہوتا ہے آپ نہیں چاہ سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کو نیت لازمی کیجئے، تو چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کے دوسرے وظائف پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اس دن آپ جو ہے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو اور آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بہن بھائیوں، ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آپ نے آگے کی تو وظیفہ آپ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کامنٹس کرتے ہیں وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلاں فلاں پریشانی ہے۔ اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت ہی آسان سا وظیفہ، ناظرین بہت ہی آسان سا وظیفہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہاب 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے۔ آپ کو اس کے بعد ایک مرتبہ جو وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔